وہ ایک صحابی تھے, اسے نا کسی بادشاہ نے پکڑا اور اس کے لیے سزائے موت کا آرڈر جاری ہوا. تو اس کے جو درباری تھے وہ اسے پکڑ کر جو سزا اس کے لیے تجویز کی گئی تھی اس سزا کی طرف لے جا رہے تھے, تو وہ رونے لگ گئے. تو جب وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ تو رو رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے موت کے خوف سے رو رہا ہے, واپس لاؤ اسے, واپس لاؤ واپس لاؤ واپس لاؤ. پیشکش کی اسے, ہاں بھائی موت سے ڈر لگ گیا. تو وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, موت سے نہیں ڈرا صاحب, میں تو اس بات پہ ڈر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان کیوں دی. میں اس بات پہ صرف رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان کیوں دی اپنے رستے میں قربان کرنے کے لیے. خدا کی قسم اگر اللہ مجھے 100 جانے دیتا تو میں 100 جانے اللہ کے لیے قربان کر دیتا. یہ ان کی عقیدت ہوا کرتی تھی اپنے اللہ سے. مجھے بتاؤ تم اللہ کے لیے ایک گناہ چھوڑ سکتے ہو؟ لوگ اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں, صحابہ اپنی مالوں کا سودا کر رہے ہیں, صحابہ اپنی بیوی بچے سب چیزوں کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے. تم اللہ کے لیے صرف اپنے گناہوں کو قربان کر سکتے ہو؟ صرف یہ تم سے آرڈر کیا جا رہا ہے. تم اللہ کے لیے صرف اور صرف 5-6 عبادتیں کر سکتے ہو, صرف تم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. صحابہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اور اپنی زندگی کی سب سے نیچی چیز سب کے سب اللہ کے راستے میں قربان. جان انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. جان ہے تو جہان ہے. جب تک سانسیں چلتی ہیں تب تک ہی انسان دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے, رائٹ. جب سانسیں بند ہو جائے پھر انسان مالدار نہیں رہتا, بادشاہ نہیں رہتا, مزے نہیں لے سکتا دنیا سے. جان ہے تو جہان ہے. یہی جانیں نیزوں پر چڑھائی گئی اللہ کے لیے. تیروں کے ذریعوں سے صحابہ نے اپنی جانیں دی, تلواروں کے ذریعے سے صحابہ نے اپنی جانیں دی, پتھر کھائے قربان ہوئے, جلایا گیا, آروں سے کاٹا گیا, دین پر ڈٹے رہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو آپ لوگوں نے 3ری کلاس سے سنا ہے, لیکن اس قصے سے آپ نے سبق کیا حاصل کیا آج تک؟ ایک انسان ہے جو غریب ہے, فقیر ہے, اس کے پاس کوئی دولت نہیں, اس کے پاس کوئی شہرت نہیں, لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے, اس کے رنگ کی وجہ سے دور جا رہے ہیں اس سے. اور اسے ایسے انسان کو کہ جس کا نہ آگے کوئی ہے نہ کوئی پیچھے ہے, غلام ہے, ایسے انسان کو تپتی ریت پر جب لٹایا جاتا تھا اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا, اور اس عالم میں جب اس کو کوڑے مارے جاتے تھے اور ایک ڈیمانڈ ان سے کی جاتی تھی, اللہ کو چھوڑ دو, محمد کو چھوڑ دو, اسلام سے پھر جاؤ, عبادات کرنا چھوڑ دو. اتنا کمزور انسان دنیاوی اعتبار سے کوڑے کھا رہا ہے, سینے پہ پتھر برداشت کر رہا ہے, ریت کی تپش کو اپنی کمر پر برداشت کر رہا ہے, لیکن پھر بھی زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا, اللہ میرا ہے, میرا ہے. اس مارتے مارتے تم لوگ مار دو, اللہ کا فیصلہ ہے, میں اپنے اسلام سے نہیں ہٹنے والا. تو مجھے بتاؤ, آج تو تمہیں اللہ نے دولتیں بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے گاڑیاں بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے بائکس بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے عزتیں بھی دی, فرینڈز بھی دیے, ماں باپ بھی دیے, گیدرنگ بھی دی, بچے بھی دیے. ایسا لائف سٹائل دیا تم لوگوں کو کہ ایسا لائف سٹائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. یہ گاڑیاں, یہ جہاز, یہ ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں گھنٹوں کا سفر, یہ جو ہو رہا ہے, یہ سب کچھ اتنی آسانیاں دینے کے باوجود آپ اور میں اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو ہمارا ضمیر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے آپ سے کریں. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جواب کو ہم ڈھونڈیں, کیونکہ جب ہم اس کے جواب میں ڈھونڈنے لگ جائیں گے نا, ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے, ہم اللہ کو پا لیں گے, ہم قرآن سے آراشنا ہو جائیں گے, ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی. پھر ہم کہاں شیطان کے ہاتھ آتے ہیں؟ جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے اس کے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر جو انسان اپنی زندگی کے رخ کو بدل دیتا ہے اس کے لیے تو صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, بس دیٹس اٹ, دنیا کی فکر ختم. جس دن اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے, انسان دنیاوی اعتبار سے دنیا میں جی رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا کہیں اور ہے. یہ دیکھ تو دنیا کو رہا ہوتا ہے لیکن اسے دکھائی کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. یہ باتیں تو دنیا والوں سے بول رہا ہوتا ہے لیکن یہ بول کسی اور کے بول رہا ہوتا ہے. یہ سانسیں تو اس دنیا میں لے رہا ہوتا ہے, یہ چل پھر تو اس دنیا میں لے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا اصل گھر ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہتا ہے, جنت, آخرت. مومن کی پہچان ہے یہ, ہم مومن ہیں, مومن ہیں, اللہ والے ہیں. اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. اللہ سے کٹیں گے انزائٹک ہو جائیں گے, اللہ سے کٹیں گے سٹریس میں چلے جائیں گے, اللہ سے کٹیں گے تباہ ہو جائیں گے, اللہ سے کٹیں گے برباد ہو جائیں گے. اللہ کو چھوڑیں گے دنیا والے چھوڑ دیں گے, اللہ کو چھوڑیں گے خوشیاں ہم سے روٹ جائیں گی, اللہ کو چھوڑیں گے ہمارا کوئی بھی کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے, اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. اللہ ہے تو سب کچھ, اللہ ہے تو خوش,
اللہ ہے تو مطمئن, سیٹسفائڈ, ویل سیٹلڈ, کامیاب, پرسکون. اللہ از ایوری تھنگ, ایوری تھنگ. سو اپنے آپ پر یقین رکھیں, اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں, اپنے اللہ کے سہارے, اپنے اللہ کی محبتوں میں, اللہ کے بھروسے میں اپنی زندگیوں کو گزاریں. سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. پریشان نہ ہوا کریں, مایوس نہ ہوا کریں, ڈرا مت کریں, بھاگا مت کریں, سستیاں مت کیا کریں, نکما پن نہ ظاہر کیا کریں عبادتوں میں اور گناہوں کو چھوڑنے میں, اور اس کے علاوہ اللہ کی ماننے میں سستیاں نہ کریں. جو چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہیں ان میں لگ جائیں, اور جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے, آپ کے ایمان کے لیے, آپ کی دنیا کے لیے, آپ کی آخرت کے لیے اچھی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, چھوڑ دیں ابھی, اسی وقت, آج, یہ ابھی ابھی ابھی. کل نہیں, کل کبھی ہاتھ نہیں آتی. ہم جب کل میں جائیں گے تو وہ کل آگے چلی جائے گی, پھر کل میں جائیں گے پھر وہ کل اور آگے چلی جائے گی. کل کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی. آج, ابھی, یہ وقت. اے اللہ تیرے سامنے فیصلہ کرتے ہیں, آج سے سارے گناہ بند, آج سے ساری بے حیائیاں بند, آج سے سارے نیگیٹو تھاٹ ختم. آج سے میری زندگی کا مشن صرف ایک اللہ. آج سے میری محبت کس سے؟ صرف ایک اللہ سے. آج سے میرا سب کچھ کون؟ ایک اللہ. بس. اللہ راضی ہوں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ, ان کی سنتوں کے ساتھ, ان کے لائف سٹائل کے ساتھ. جو وہ تعلیمات دے گئے, آنکھ بند کر کے پڑھا, سمجھا, پوچھا, عمل میں لایا, مطمئن ہو گیا. کرتے کرتے مر گیا, کرتے کرتے اللہ کا سامنا ہو گیا. سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بان لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام. اچھا, آج مسکرا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اوکے, سیڈ سیڈ فیسز اللہ کے سامنے نہ رکھا کرو. ہر وقت ایسی رونے کی شکلیں بنائی ہوتی ہے تم لوگوں نے. فرینڈ ہے, فرینڈ کے ساتھ فرینڈلی بیہیو. اوکے, ہاں ڈریں گے بھی, لیکن آج تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کے ساتھ تھوڑا سا فرینڈلی فیس کے ساتھ آتے ہیں. تو دعا کرتے وقت سب کے چہروں پر اسمائل ہونی چاہیے. اللہ کو ہمارا ہنسنا پسند ہے, اینڈ اسمائل اس سننا. سو دونوں کام. اللہم انی, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے سچ میں, آپ لوگ بھی ہنسیں. اللہم انی اسألک بان لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ, یا اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے تمام تعریفوں کے لائق, اے عبادتوں کے لائق, اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن کو جانتی ہے, اے وہ ذات جو سمندر کی گہرائیوں سے واقف ہے, اے وہ ذات جس نے آسمان بنایا, اے وہ ذات جس نے زمینوں کو بنایا, اے وہ ذات جس نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو بنایا, اے وہ ذات جو ہواؤں کو چلاتا ہے, اے وہ ذات جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اے وہ ذات جو اس دنیا میں بارشوں کو برساتا ہے. اے اللہ تو ایک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. ہم تجھ پر ایمان لائے, تیرے سہارے زندگی گزاریں گے, تیرے پاس اسی طرح آئیں گے. یا رب, ایک التجا لے کر آئے ہیں, ایک ریکویسٹ لے کر آئے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, جب صبح آنکھ کھولی اور یہ اب تک کے ٹائم تک جتنے گناہ ہم سے ہو گئے, اللہ پہلے تو اس کی معافی دے دے, اور آئندہ ان سے بچنے کی توفیق دے دے. بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں, بے شک آپ ہی سننے والے ہیں, بے شک آپ ہی سمجھنے والے ہیں. آپ ہی تو سب کچھ ہے یارو, آپ ہی سے تو مانگنا ہے یارو, اور کون ہے, کس کے پاس جائے؟ نہیں ہے کوئی, دے دے. معافی مانگ رہے ہیں, معاف کر دے. توفیق چاہ رہے ہیں, توفیق دے دے. ہدایت مانگ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے, اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت دے دے. مسلمان جس بھی جگہ اے اللہ اس دنیا میں آباد ہے, چاہے جنگلوں میں ہے, چاہے صحراؤں میں ہے, چاہے پہاڑوں میں ہے, جس کونے میں بیٹھ کر پریشان ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اگر بھوکے ہیں تو اے اللہ ان کو اپنی طرف سے رزق عطا فرما. اے اللہ اگر ننگے ہیں اپنی طرف سے ان کو کپڑا عطا فرما. اے اللہ اگر زندگیوں سے مایوس ہو چکے ہیں, اللہ ان کو مایوسیوں سے نکال. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے, اگر وہ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے تو ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے. یا رب, تیرے سوا کسی کے پاس وہ طاقت نہیں, تیرے سوا کسی کے پاس وہ صلاحیت نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے. اے اللہ, دنیا کے سارے انسان خطا کار ہیں, اور یہ سارے خطا کار انسان تیرے در پر آ کر ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے در کا گدھا بنا, اے اللہ ہمیں اپنے در کا غلام بنا, اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا, اے اللہ ہمیں مسلمان بنا, اے اللہ ہمیں مومن بنا, اے اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما کہ جو ایمان تیری نظروں میں ویلڈ ہے. یا رب, اے اللہ ہمیں وہ کیفیتیں عطا فرما کہ جن کیفیتوں سے تو انسان کی عبادت کرتے وقت تو خوش ہوتا ہے. اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہمیں, نہ ہی ہمیں الفاظ بنا بنا کر آتے ہیں. تیری مخلوق ہے, تو بہتر جانتا ہے ہمیں.
ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں اپنی ضرورتوں کو، تجھ سے مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کو۔ اے اللہ معاف کر دے، تو بہت حکیم ہے، تو رحیم ہے، تو مالک الملک ہے، تو قدوس ہے، تو امن اور سلامتی والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں جو بہتر ہو وہ عطا کر دے، جو بہتر نہ ہو اس سے ہمارے دل کو پھیر دے۔ یا رب، یا رب ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما۔ یا رب ہمارے دل کو اپنے اسلام کے علم کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت سے بچا، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، محشر کی گرمی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ ہمیں جنت اور اس میں لے جانے والے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جہنم اور اس میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ ہی سب کو جانتے ہیں، آپ ہی فاتر ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے کے تمام حالات سے آپ واقف ہیں۔ یا رب کریم ہم اپنے حق میں تجھ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، کامیاب رکھے، آباد رکھے، خوش رہو، ریلیکس رہو، ٹینشن نہ لیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ 2-4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، خوشی خوشی گزارو، لوگوں کو عزت دو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی عبادت کرو، نافرمانیوں سے بچو، گناہوں کو چھوڑو، پاک صاف زندگی اختیار کر کے مرنے تک اپنے نفس کو کنٹرول کر لو، مرنے تک اپنی چاہتوں کو اللہ کے آگے قربان کر دو۔ ایسی کامیابیاں ملیں گی نا، ایسی کامیابیاں ملیں گی کہ بٹورتے بٹورتے تھک جاؤ گے لیکن ختم نہیں ہوں گی۔ ایسی ذات مل جائے گی نا کہ دیکھتے 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 نظریں چلی جائیں گی لیکن دل نہیں بھرے گا، اور وہ اللہ ہے۔